جی السلام علیکم. آپ کو رمضان کی بہت بہت نیک تمنائیں. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ اپرچونٹی آپ کو دی ہے کہ آپ ایک اور رمضان دیکھ سکیں تو آپ کی پوری کوشش ہوگی کہ اس اپرچونٹی کو اچھے طریقے سے اویل کیا جا سکے اور اس رمضان کے مہینے سے آپ بہت ساری نیکیاں سمیٹیں اور اپنی زندگی میں بہت ساری برکت ایڈ کریں. اسی حوالے سے مجھے آپ کے 4 سے 5 قیمتی منٹ چاہیے ہوں گے تاکہ میں آپ کو ایک ایسی چیز کے بارے میں بتا سکوں جو آپ ہر رمضان کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کر نہیں پاتے. وہ چیز کیا ہے کہ آپ ہر رمضان میں، جیسے رمضان شروع ہوتا ہے تو ہماری یوٹیوب کی فیڈ پر اکثر ایسی ویڈیوز آتی ہیں جن میں ہمیں تھمبنیل میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ اس رمضان میں یہ 3 کام ضرور کریں یا یہ 5 کام اس رمضان میں ضرور کریں. لیکن ہوتا کیا ہے؟ کیا آپ نے کبھی نوٹ کیا کہ ان میں سے کتنے کام باقی آپ کرتے ہیں؟ آنیسٹلی بہت سارے لوگوں سے پوچھ کے جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو جواب ہے 0 یا 1. یعنی لوگ نہیں کرتے. جب انہیں 3-5 چیزیں بتائی جائیں تو لوگ نہیں کرتے. اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ اس لیے نہیں کرتے کیونکہ جب آپ کو بہت زیادہ مشورے ملتے ہیں نا تو آپ کسی ایک مشورے پہ بھی نہیں ٹکتے. آپ کا ذہن کسی ایک چیز کو بھی کرنے کو تیار نہیں ہوتا کیونکہ کرنے کے لیے کام بہت ہوتے ہیں. تو اس لیے میں نے یہ سوچا کہ آج میں آپ کو 3, 4, 5, 2 کچھ بھی نہیں، صرف ایک ایسی چیز بتانے جا رہا ہوں جو لاسٹ رمضان میں نے کی اور اس سے میری جو دنیا ہے، روحانی دنیا، اس میں ایک چینج آیا ہے. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ باقی ساری چیزیں چھوڑ کے ایٹ لیسٹ یہ ایک کام ضرور کر لیں. اور اگر آپ یہ ایک کام کر لیں تو اس سے آپ کی زندگی میں جو بدلاؤ آنے والا ہے، آپ پوری عمر اس کام کو اور شاید مجھے بھی اس کام کے توسط سے دعائیں دیں گے. وہ کام کیا ہے؟ وہ کام یہ ہے کہ اس رمضان میں جہاں آپ نے بہت زیادہ چیزیں کرنی ہیں، بہت زیادہ نفلی عبادت کرنی ہے، قرآن پڑھنا ہے، وہاں ایک چیز جو میں نے پچھلے رمضان میں ڈیفرنٹلی کی وہ یہ تھی کہ رمضان میں نے ایک پلے لسٹ سننے شروع کی. یہ بیسیکلی یوٹیوب پر قرآن پاک پہلے پارے سے لے کے 30ویں پارے تک مکمل قرآن پاک پڑھا ہوا ہے اور ہر پارہ تقریباً آپ 90 منٹ میں ختم کر سکتے ہیں، یعنی 1.5 گھنٹے میں. اور اگر آپ کی جو کیپیسٹی ہے سننے کی وہ زیادہ اچھی ہے تو آپ اسے 1.5x پہ اگر چلا کے دیکھیں تو تقریباً آپ 1 گھنٹے میں ایک سپارے کو تسلی سے سن سکتے ہیں. اب جب 30 دنوں میں آپ ڈیلی ایک سپارہ سنیں گے، یعنی دن کا 1 گھنٹہ آپ اس کام کے لیے نکالیں گے، تو جب یہ رمضان ختم ہوگا تو آپ کے پاس ایک پورا قرآن پاک ختم ہو چکا ہوگا، آپ اسے مکمل طور پہ پڑھ چکے ہوں گے. لیکن یہاں پہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ نے سنتے ہوئے ضرور کرنی ہے. وہ یہ ہے کہ آپ نے قرآن پاک کے نوٹس بنانے ہیں. لاسٹ رمضان میں جب میں نے قرآن پاک سنا تو میں نے ساتھ نوٹس بنائے. اب سوال یہ ہے کہ قرآن کے نوٹس کیسے بنتے ہیں؟ قرآن کے جو نوٹس میں نے بنائے ان میں صرف میں نے وہ چیزیں شامل کی جو میری سمجھ سے باہر تھی، جن کے بعد میں نے ان چیزوں کو ڈھونڈا تو مجھے میرا رب نظر آیا. وہ کام تھے، وہ سوال تھے یا وہ چیزیں تھیں جن کے بارے میں میرے پاس کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھا، کوئی سیاق و سباق نہیں تھا، کوئی کانٹیکس نہیں تھا. جیسے قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ ہے کہ قسم اس جگہ کی جہاں ستارے ڈوبتے ہیں. تو میں نے جب اس کو لاسٹ ٹائم اٹینٹیولی سنا قرآن کو تو میں نے اسے اپنی ڈائری میں لکھ لیا اور بعد میں نے تفسیر میں اسے ڈھونڈا تو مجھے یہ سمجھ میں آئی کہ بلیک ہولز کا ذکر ہو رہا تھا. تو ایسے کام جب آپ کریں گے، یعنی قرآن کے جب آپ ایسے نوٹس بنائیں گے جو آپ کی سمجھ میں چیزیں نہیں آئیں، کئی چیزیں تو قرآن کی ایزیلی سمجھ میں آ جاتی ہیں لیکن کئی چیزیں ایسی ہیں جن پہ آپ کو غور و خوض کرنا پڑتا ہے، سمجھنا پڑتا ہے. تو جب آپ یہ کریں گے تو آپ کو وہ رب ملے گا جو آپ کو انہیریٹڈلی نہیں ملا، جو آپ کی جینز میں ٹریول کر کے نہیں آیا، جو آپ کے ماں باپ نے آپ کو دین گفٹ میں نہیں دیا، بلکہ آپ کو وہ رب ملے گا اور وہ دین ملے گا جو آپ نے خود ڈھونڈا ہے، جو آپ نے خود تلاش کیا ہے. اور اس کے بعد آپ کا جو سفر ہوگا یا آپ کا جو لگاؤ ہوگا ریلیجن کی طرف، وہ عام بندوں والا نہیں ہوگا، وہ ایک ڈفرینٹ انسان والا ہوگا. وہ اس انسان والا ہوگا جس کو اپنا رب اپنی تحقیق میں، اپنی ریسرچ میں، اپنے قرآن میں ملا ہے. تو جب کسی بندے کی افیلیشن قرآن کے ساتھ، اپنے دین کے ساتھ، اپنی ریسرچ کی وجہ سے ہوگی تو وہ اس ریلیجن کے معاملے میں یا اس ایمان کے مقابلے میں جو اسے انہیریٹڈلی ملا ہے اس سے اسٹرانگ ہوگی، کیونکہ یہ اس کی اپنی تپسیا تھی، اس کی اپنی محنت تھی، اس کا اپنا تجسس تھا جس کی وجہ سے اسے اپنا رب ملا ہے. تو اس رمضان میں آپ صرف اتنا کریں
باقی سارے کام بے شک چھوڑ دیں، لیکن قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تفسیر بھی چھوڑ دیں، صرف ترجمے کے ساتھ۔ وہ جو ایک پلے لسٹ ہے جو آپ کی اسکرین پہ ہے، آپ اس کو یوٹیوب پہ سرچ کریں، اور اس کے بعد ایک سپارہ، دوسرا سپارہ، تیسرا سپارہ، ہر روز صرف ایک سپارہ، صرف 1 گھنٹہ آپ اس کے لیے نکالیں، اور ساتھ میں پین پینسل لے کر ہر اس چیز کو لکھتے جائیں جو آپ کے لیے ایک ڈیفرنٹ بات ہے، جو ایک سوال ہے، جو تجسس کی وجہ ہے، جو کوئی ایسی بات ہے جو آپ کی سمجھ میں نہیں آئی۔ تو جب قرآن پاک آپ کا کمپلیٹ ہوگا تو 5، 6، 7 پیجز ہوں گے ان سوالوں کے جن کے جوابات آپ کو چاہیے، اور وہ جواب جب آپ کو ملیں گے تو بیسیکلی تب بلڈ ہوگا آپ کا اپنے رب کے ساتھ ایک کنیکشن۔ تو یہ تھا وہ کام جو میرے نزدیک سب سے زیادہ ضروری ہے، جو آپ کو اس لیے کرنا چاہیے کیونکہ مسلمان پیدا ہونا یہ تو ہم سب کے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے، یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے، لیکن مرنے سے پہلے ہمیں ایک دفعہ خود بھی ڈھونڈنا چاہیے کہ جس رب کو ہم تلاش کر رہے ہیں، جس کی ہم عبادت کر رہے ہیں، وہ قرآن کی روح سے کیسا نظر آتا ہے۔ اور اس پورے رمضان میری بھی یہ کوشش ہے کہ میں آپ کو سائیکالوجی اور رمضان اس کے حوالے سے بہت ساری ایسی ویڈیوز دوں جو اس سے پہلے شاید آپ نے کسی یوٹیوب چینل پہ نہ دیکھی ہوں۔ تو اس کے لیے آپ کو صرف اتنا کرنا ہے کہ آپ کے ذہن میں جو سوال ہیں، جو آپ سائیکالوجی اور ریلیجن دونوں کو شامل کر کے پوچھنا چاہ رہے ہیں، وہ کامنٹس میں بتائیں۔ میں انشاءاللہ اس رمضان پورے میں کوشش کروں گا کہ جو اسلامک سائیکالوجی ہے، جو ریلیجن کی سائیکالوجی ہے، اسے ڈسکس کروں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔